السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، صحت مند رکھے، تندرست رکھے۔ سب کے روزے تراویح، راتوں کا جاگنا، روزے کی مشقت سب اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ لوگ تراویح میں قرآن سن رہے ہیں، حافظ پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظ کا پڑھنا اور ہم لوگوں کا سننا قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ گزشتہ نشست میں رمضان کے اندر جو روزے رکھے جاتے ہیں اس کے متعلق چند باتیں آئی تھیں کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں کی جانب سے اس طرف مجھے دلچسپی محسوس ہوئی کہ اس کے کچھ اور مسائل ہیں، ان پر بھی بات کر لی جائے۔ کچھ لوگوں کے یہ میسج بھی آئے کہ جی خواتین کے حوالے سے بھی کچھ مسائل ہوتے ہیں خصوصی روزے کے متعلق، ان کو بھی بیان کر دیا جائے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس طریقے کے اور بھی مسائل ہیں جو کل نہیں آ سکے، آج انشاءاللہ ان کو کور کروں گا اور پھر انشاءاللہ تراویح کے موضوع پر ہم بات کریں گے۔ کوشش یہ رہے گی کہ بس مختصر وقت میں اس کو فارغ کر دوں، زیادہ وقت نہ لیا جائے آپ لوگوں کا۔ اور اس وقت ہماری سوسائٹی میں، ہماری قوم میں علم دین کی سیکھنے کی بڑی ضرورت بھی ہے۔ دیکھیے ہمارے ہاں فضائل کی محنت تو ہے، دعوت و تبلیغ ہے، خانقاہیں ہیں، فضائل کی محنت ہے کہ فضائل کے ذریعے سے لوگوں کو فضائل بتائے جائیں اعمال کے، تاکہ لوگوں کے اندر عمل کرنے کا شوق پیدا ہو۔ لیکن مسائل کی محنت یا تو ہے نہیں، اور اگر کہیں ہے تو پھر وہ آٹے میں نمک کے برابر، اتنی زیادہ نہیں ہے۔ لہذا ہمیں فضائل کی ضرورت بھی ہے، ہمیں مسائل کی ضرورت بھی ہے، اور جب مسائل پر آ جاتے ہیں اور کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں تو پھر ہمیں دلائل کی ضرورت بھی ہے۔ تو فی الحال تو ابھی مسائل پر اکتفا کرتے ہیں، ضرورت پڑی تو دلائل پر بھی انشاءاللہ بات کو شروع کیا جائے گا۔ فی الحال مسائل پر بات کرتے ہیں، کیونکہ جب کوئی شخص عمل کرنے لگ جائے، ایک تو وہ جو عمل نہیں کرتا تو اس کو تو فضائل سنا کر کے عمل کا شوق اس کے دل میں پیدا کروایا جائے۔ جب شوق پیدا ہو گیا اور عمل کا جذبہ بن گیا تو اب مسائل کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہاں بھائی نماز پڑھنی ہے تو نماز کیسے پڑھنی ہے، وضو کرنا ہے تو وضو کیسے کرنا ہے، فرائض کیا کیا ہیں، سنتیں کیا کیا ہیں۔ اسی طریقے سے جب ہم نے روزہ رکھ لیا تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ روزے کے زیادہ سے زیادہ مسائل ہمیں معلوم ہوں۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ علماء کرام سے اب رابطہ لوگوں کا بہت آسان ہے۔ فنگر پرنٹ کے اوپر دو چار انگلیاں حرکت کرتی ہیں اور علامہ گوگل کھل جاتے ہیں، یوٹیوب کھل جاتا ہے اور اس پر سینکڑوں بیانات ہیں، ہر مسئلے کا جواب وہاں موجود ہے۔ ہم بھی اسی پلیٹ فارم سے پڑھا رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی بہتر یہی ہے، افضل یہی ہے کہ اپنے مقامی علماء سے رجوع کریں۔ میں شاید کبھی اپنی اس تمنا کا اظہار کر چکا ہوں، میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ ضرورت کیوں ہے سوشل میڈیا کی، کیوں پڑھا رہے ہیں ہم یہاں پر، کیوں اپنی بات کو یہاں لے کر آئے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ ہماری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، ہمیں بہرحال اپنے مقامی علماء سے جڑنا ہی پڑے گا، اور جڑا کیجیے، اللہ کے واسطے جڑا کیجیے، تھوڑا سا وقت ان کو دیا کیجیے، ان سے علم دین سیکھا کریے، بہت فائدہ ہوگا۔ تو لہٰذا دین کے سیکھنے کی بڑی ضرورت ہے، لوگوں کے اندر معلومات کی بہت کمی ہے۔ شاید میں نے ایک واقعہ کبھی سنایا تھا نا، گزشتہ رمضان کے کورس میں سنایا تھا کہ وہ ایک شخص سے ملنے کے لیے گیا تھا، میں رمضان ہی کے دن چل رہے تھے، 4-5 سال پرانی بات ہو گئی، رمضان ہی کے دن چل رہے تھے اور میں ملنے گیا تھا کسی سے، آخری عشرہ چل رہا تھا، اعتکاف تھا، اعتکاف کیا جاتا ہے نا، اس میں مسجد کے اندر بیٹھ کے عبادت کی جاتی ہے۔ تو جن سے میں ملنے کے لیے گیا وہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، مجھے پتہ نہیں تھا اعتکاف میں، ورنہ میں جاتا نہیں، ان کے پاس ہی چلا جاتا۔ تو جب میں ان کی شاپ پر پہنچا ہوں، ان کی دکان پر، تو ان کا لڑکا بیٹھا ہوا تھا ان کی جگہ پر۔ تو
میں نے پوچھا، حال احوال پوچھا سلام دعا کرنے کے بعد، اور پھر میں نے پوچھا والد صاحب کہاں ہیں؟ تو وہ لڑکا مجھے جواباً کہتا ہے کہ والد صاحب جو ہیں وہ عدت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے سوچا شاید مجھے سننے میں غلطی لگی ہے، میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں بھائی آپ، دوبارہ کہاں بیٹھے ہوئے؟ کہہ رہے ہیں عدت میں بیٹھے ہوئے۔ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر میں نے اس کو بتایا کہ بھائی رمضان کے آخری عشرے میں جو مسجد میں تنہائی اختیار کر کے عبادت کی جاتی ہے اس کو اعتکاف کہتے ہیں، اور اگر کسی عورت کو طلاق پڑ جائے یا اس کا شوہر مر جائے پھر جو وہ غیر محرمات سے پردہ کرنے کے لیے بیٹھتی ہے اس کو عدت کہتے ہیں۔ آج ہماری مسلم سوسائٹی کا علم دین کے تعلق سے یہ حال ہے، اور بڑا افسوس ہوتا ہے۔ ابھی حال ہی کی بات ہے، اسی رمضان میں وطر باجماعت ہو رہا ہے نا، عام دنوں میں تو وطر جو ہے وہ بغیر جماعت کے پڑھے جاتے ہیں، لیکن آج کل جو ہے یہ وطر باجماعت پڑھے جا رہے ہیں۔ ایک آدمی جو 50-55 سال کے لپیٹے میں ہے، اتنی عمر ہے ان کی، وہ آ کر کے مجھ سے کہتے ہیں مجھے دعائے قنوت نہیں آتی، میں اس کے بجائے کیا پڑھ لوں کہ میرے وطر ٹھیک ہو جائے؟ میں نے سر سے پاؤں تک نیچے تک ان کو دیکھا، اوپر سے نیچے تک، اور میں کیا بتاؤں آپ کو کہ میری حیرانگی کی انتہا نہ رہی۔ یہ حالت ہے، یہ آدمی کم سے کم کچھ نہیں 40-50 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، 40-45 سال سے تو نماز پڑھ ہی رہا ہے، 40 سال سے تو پڑھ ہی رہا ہے، اور اس عرصے میں اس بندے کو دعائے قنوت نہیں آتی۔ کتنے ایسے ہوں گے، کہاں ہوں گے؟ اب اندازہ لگا لیجیے کتنا برا حال ہے۔ لہٰذا اب تو لوگوں کے اندر تھوڑی سی اویئرنیس آنے لگی، کچھ تھوڑا سا دین سیکھنے کا جذبہ پیدا ہو گیا تو اللہ کا شکر ہے، ورنہ یقین مانیے اس سب کے باوجود بھی حالت بہت زیادہ خراب ہے، بہت زیادہ۔ چلیے باقاعدہ اپنی نشست کو ہم شروع کرتے ہیں، اور روزوں کے متعلق جو مسائل باقی رہ گئے تھے ان کو بھی سیکھ لیتے ہیں۔ اور پھر میں ایک بات کہوں گا کہ بھائی دیکھو سارے مسائل تو کور کرنا بہت مشکل ہے، بس جتنا زیادہ ہم سے ہو سکا اتنے مسائل اس میں لے لیے، اور انہی مسائل کو میں نے زیادہ فوکس کرنے کی کوشش کی ہے جو زیادہ تر لوگوں کو پیش آتے ہیں روزہ رکھنے کے بعد، ٹھیک ہے نا؟ تو اب بھی اگر کسی کا کوئی مسئلہ رہ گیا ہو تو پرسنلی پوچھ لیجیے گا واٹس ایپ وغیرہ پر، یا فون کر لیجیے گا۔ اچھا بھائی، ایک بھائی کا یہ سوال ہے کہ میرے ذمے کچھ روزے قضا تھے، چھوٹ گئے تھے، اب ان قضا روزوں کو رکھنے سے پہلے رمضان آ گئے، میں کیا کروں؟ کیا کریں گے بھائی؟ رمضان کے روزے رکھیے اور کیا کریں گے؟ علماء نے یہ فرمایا کہ اگر اتنی تاخیر ہو جائے، اتنی دیر ہو جائے کہ اب رمضان کے فرض روزے شروع ہو گئے تو اس صورت کے اندر اب پہلے یہ فرض روزے رکھیں، اور عید کے بعد جو چھوٹے ہوئے روزے قضا تھے ان روزوں کی اب آپ قضا کریں، لیکن اتنی دیر کرنا بہت بری بات ہے، اب ہو گیا آئندہ نہ ہو۔ پکی نیت کریں یا اللہ اتنی زندگی دے کہ میں تیرا حق ادا کر سکوں، ادا تو خیر نہیں ہوتا لیکن جو قضا ہے روزے ان کو کم سے کم کر سکوں۔ اچھا جی، کلی کرتے وقت غلطی سے حلق میں پانی چلا گیا، وضو کر رہا تھا اور کلی کرتے وقت غلطی سے حلق میں پانی چلا گیا، کیا میرا روزہ ٹوٹ گیا؟ ہاں، اس طرح سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ وضو کرتے وقت بغیر کسی ارادے کے، جان بوجھ کے نہیں، غلطی سے چلا گیا تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا، اور اب آپ کو روزے کی قضا بھی کرنی پڑے گی، عید کے بعد قضا کریں۔ کفارہ لازم نہیں ہے، کفارہ وہ 60 روزے جو ہوتے ہیں وہ نہیں کرنا، اور ایسی صورت میں آپ گناہ گار بھی نہیں ہے، لیکن روزہ ٹوٹ گیا حکماً، بعد میں روزہ ہی رکھیں، لیکن اب روزہ ٹوٹ گیا ہے تو روزے داروں کی طرح رہیں، پھر بھی کھائے پیے نا، کبھی کہ میں بھائی اب تو روزہ ٹوٹ گیا اب تو میں کھل کر کھاؤں گا پیوں گا، یہ کام نہ کریں۔ اچھا جی، جو لوگ مزدوری کرتے ہیں وہ روزہ کس طریقے سے رکھیں؟ ہاں، شاید اس تعلق سے میں نے ایک الگ سے کلپ بنایا تھا، اور مزدور جو لوگ ہوتے ہیں بیچارے بڑے پریشان ہوتے ہیں، ان کی تو نہ دنیا ہوتی ہے نہ دین ہوتا ہے، کیونکہ دین اس لیے نہیں ہوتا کہ جیسے کہ ان حالات کی وجہ سے، مزدوری کی وجہ سے نماز روزہ نہیں کر پاتی یہ لوگ، اور روز کنواں کھودنا، روز پانی پینا، آمدنی اتنی ہوتی نہیں، ایک دن اگر یہ لوگ دہاڑی پر نہ جائیں تو اس دن کے ان کے کھانے کے وعدے ہو جاتے ہیں بیچاروں میں، تو لہٰذا نہ دین کے اتنے مضبوط ہوتے ہیں نہ دنیا کے اتنے مضبوط ہوتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے لوگوں کا ہم خاص طور سے خیال رکھیں۔ رہی ان کے مسئلے کی بات، تو بہت سارے لوگ جو مزدور ہیں وہ روزہ نہیں رکھتے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں ڈیوٹی پر جاؤں گا تو روزہ تو رکھ نہیں سکتا، روزہ رکھ لیا تو ڈیوٹی پر نہیں جا پاؤں گا، تو اب اس صورت کے اندر روزہ نہیں رکھتے اور ڈیوٹی پر جا کے پیسہ کماتے ہیں تاکہ اپنے اور اپنے بیوی بچوں کی جائز ضرورت پوری کر سکیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر یہ لوگ روزہ رکھ کے گھر پر بیٹھ جائیں اور ڈیوٹی نہ کریں تو اپنے بیوی بچوں کے 2 وقت کی شاید کھانے کی روٹی بھی نہ لا سکیں یہ لوگ، یہ حقیقت ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کیا کریں پھر؟ یا روزہ رکھ سکتے ہیں یا مزدوری کر سکتے ہیں؟
کیونکہ بعض مرتبہ آپ نے دیکھا ان کی مزدوریاں کتنی سخت ہوتی ہیں، سڑک کھودنا اور کندھے پر یا سر پر بوجھ اٹھا کے تیسری چوتھی منزل چڑھنا معمولی بات نہیں ہے. تو لہٰذا روزہ تو نہیں چھوڑ سکتے، روزہ تو رکھنا ہے ان کو. لیکن شریعت نے ان کے لیے یہ سہولت رکھی ہے کہ یہ روزہ رکھ کر ڈیوٹی پر چلے جائیں، اور ڈیوٹی پر جانے کے بعد اگر خدا نخواستہ حالت بگڑ جائے، طبیعت زیادہ خراب ہونے لگے، بیمار ہونے کا خدشہ ہو، چکر آنے لگے بھوک کی وجہ سے، یا اللہ نہ کرے جان ضائع ہونے کا خطرہ ہو، اس صورت کے اندر یہ لوگ روزہ توڑ دیں اور یہ گناہ گار نہیں ہوں گے، پانی وغیرہ پی لیں. لیکن اس کی عادت نہ بنائیں کہ روزانہ ہی روزہ رکھ کے چلے گئے اور روزانہ ہی روزہ توڑنے لگے. عادت نہ بنائیں، کوشش کریں روزہ پورا کرنے کی. اور یہ بھی غلط ہے کہ ڈیوٹی کا سوچ کر صبح سے روزہ ہی نہ رکھیں. ان دونوں باتوں سے بچیں، روزہ بھی رکھیں اور روزہ توڑنے کی عادت بھی نہ بنائیں. روزہ پورا کرنے کی کوشش کریں، نہ ہو سکے تو روزہ توڑ دیں، مجبوری ہے. اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کے بعد ہاتھ سے اپنی ضرورت پوری کر لے، علمان والحافظ، استغفر اللہ، شیطان قید ہے، نفس کمزور ہے، گناہوں پر لے جانے کے یہ دو راستے ہیں اور دونوں ہی اللہ تعالیٰ نے تقریباً ختم کر دیے. پھر بھی اگر کسی سے گناہ ہو جائے اور ایسا گناہ ہو جائے وہ بھی روزے کی حالت میں، تو بہت زیادہ غفلت کی بات ہے بھائی. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کسی شخص نے روزے کی حالت میں یہ کام کر دیا، گناہ تو یہ ویسے بھی تھا روزے کی حالت ہو یا نہ ہو، لیکن اگر روزے کی حالت میں کسی شخص نے یہ کام کر دیا، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اب اس روزے کی قضا کرے، کفارہ نہیں ہے، وہ جو 60 روزے لگاتار رکھنے پڑتے ہیں وہ نہیں ہے، بس صرف ایک روزے کی قضا کرے، توبہ استغفار کرے، اللہ سے ڈرے اور آئندہ اس قسم کے گناہوں سے بچنے کی کوشش و فکر کرے. علماء سے رابطہ کرے، خانقاہ کے اندر جڑے، انشاءاللہ اصلاح ہو جائے گی اور ان گناہوں سے بچ جائے گا. اگر کوئی عورت پریگننٹ ہو تو وہ کیا روزہ رکھیں یا روزہ چھوڑ دیں؟ ہاں، یہ بہت سینسٹیو مسئلہ ہے کہ اگر کوئی خاتون حمل سے ہو، پیٹ میں بچہ ہو اور اس صورت میں رمضان کے روزے چل رہے ہوں، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں، ڈاکٹر سے معلوم کریں، ان سے بات چیت کریں، ڈاکٹر سے رجوع کریں اور ان کو اپنی کنڈیشن بتائیں اور ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں کہ اس صورت کے اندر اگر میں روزہ رکھتی ہوں تو کیا میں رکھ لوں گی، رکھ سکتی ہوں، مجھے اجازت ہے میڈیکلی. تو اگر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہاں آپ رکھ سکتی ہیں، کوئی بات نہیں، ابھی تو حالت اتنی زیادہ نازک نہیں ہے، تو روزہ رکھ لیں. اور اگر ڈاکٹر یہ کہے کہ نہیں بھائی کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کو، آپ کے ہونے والے بچے کو خطرہ ہو سکتا ہے، پریشانی ہو سکتی ہے، کمپلیکیشنز آ سکتے ہیں، اس صورت کے اندر روزہ چھوڑ دیں. یہ بہنیں گناہ گار نہیں ہیں. پریگنینسی کے بعد جب فارغ ہو جائیں گی اور بال بچہ خیر سے دنیا میں آ جائے گا، میری جتنی بہنیں اس دور سے گزر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صاحب اولاد بنائے، خیر عافیت کے ساتھ یہ وقت گزرے. اس کے بعد پھر جو تھوڑی سی بیماری کے ایام ہوتے ہیں وہ گزر جائیں اور صحت مل جائے، پھر اپنے ان روزوں کی قضا کر لیں. کہنے کا مطلب یہ کہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کریں. ڈاکٹر کہیں کہ روزہ رکھ سکتی ہیں تو رکھیں، اور اگر ڈاکٹر کہیں کہ نہیں رکھ سکتی ہیں تو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. اچھا، دوسرا مسئلہ اسی مسئلے سے ملتا جلتا ہے کہ جو خاتون جن کی گود میں بچے ہوں اور وہ دودھ پلاتی ہوں، تو کیا ان کو روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے؟ اور اگر وہ دودھ پلانے والی خواتین روزہ رکھ لیتی ہیں تو کیا دودھ پلانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ یہاں پر بھی یہی مسئلہ ہے، یہ یاد رکھیں کہ دودھ پلانے والیاں جو ہیں وہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. کیونکہ دودھ پلانے کے لیے ان کو خود کو بھی غذا کی ضرورت ہے، کچھ کھائیں گی تبھی تو جسم کے اندر کچھ بنے گا، اور جب اپنے جسم میں بنے گا تبھی اس چھوٹی سی جان کے منہ میں کچھ ڈالا جائے گا. تو لہٰذا ڈاکٹر سے پوچھیں کہ بھائی میرا بچہ ہے، دودھ پیتا ہے، میں روزہ رکھ سکتی ہوں؟ اگر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہاں آپ رکھ سکتی ہیں اور بچے کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی تو رکھ لیں. اور اگر روزہ رکھنے سے آپ کو یا آپ کے بچے کو خطرہ لائق ہو سکتا ہے تو اس صورت کے اندر ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کر کے روزہ چھوڑ سکتی ہیں، بعد میں روزے کی قضا کریں. لیکن اگر کسی بہن نے ڈاکٹر کے مشورے سے دودھ وغیرہ بچے کو پلانے والی عورتوں نے روزہ رکھ لیا اور بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہیں، اسے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ بات یاد رکھیں. اگر کوئی خاتون روزہ رکھ لے اور پھر دن میں کسی وجہ سے ان کو ماہواری یا حیض کی حالت شروع ہو جائے تو ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ اگر کوئی بہن روزہ رکھ لیتی ہیں اور پھر روزہ رکھنے کے بعد ان کے ساتھ یہ صورتحال پیش آ جاتی ہے، اس صورت کے اندر ان کا روزہ اسی وقت ٹوٹ جائے گا، اور پھر جتنے دن یہ گزریں اتنے دن یہ خواتین روزہ نہ رکھیں. ٹھیک ہے. اب رہی یہ بات کہ روزہ تو ہے نہیں تو کیا کھا پی سکتی ہیں؟ تو کھانے پینے کی تو بہرحال اجازت ہے، لیکن روزے داروں کی طرح رہنا ضروری ہے. اگر کوئی آس پاس نہ ہو اور
طبیعت زیادہ خراب ہونے لگے، نڈھال ہونے لگے، تو چھپ کر کھا پی سکتی ہیں، کھلم کھلا نہ کھائیں، اللہ تعالیٰ ان باتوں سے بچائے۔ اچھا جی، بغیر سحری کے روزہ رکھنا کیسا ہے؟ شاید یہ مسئلہ آ گیا تھا لیکن دوبارہ کسی نے پوچھ لیا تھا۔ بغیر سحری کے روزہ رکھ سکتے ہیں، ہو جائے گا، لیکن عادت نہ بنائیں اس کی، سحری کر کے ہی روزہ رکھیں۔ سحری کے اللہ کے رسول نے بڑی ترغیب دی ہے۔ اگر کوئی شخص ناپاک ہو اور ناپاکی کی حالت میں ہی سحری کھا کے نیت کر کے روزہ رکھ لے اور پھر سو جائے تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا؟ بڑے عجیب و غریب قسم کے لوگ پڑے ہیں بھائی، کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں، کرتے ہیں لوگ اس طریقے سے کہ اللہ حفاظت فرمائے ناپاک ہو گئے اور ناپاکی کی حالت میں ہی روزہ رکھ لیا، سحری کھا لی، سو گئے، فجر بھی نہیں پڑی۔ مسئلہ سن لیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ناپاکی کی حالت میں پاک ہوئے بغیر سحری کھا لیتا ہے، نیت کر کے روزہ رکھ لیتا ہے، نماز نہیں پڑھی اس نے یا کچھ بھی ہے، روزہ اس کا بھی ہو گیا، روزہ اس کا بھی ہو جائے گا، لیکن اس نے یہ اچھا عمل نہیں کیا، بہت بری حرکت اس نے کری ہے، آئندہ کرنے سے بچے، توبہ استغفار کرے۔ کیا چھوٹے بچے کو چبا کر کھلانے کے لیے عورتوں کو اجازت ہے؟ چھوٹے بچوں کو چبا کر کھلانے کے لیے عورتوں کو اجازت ہے؟ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ شاید میں نہیں پڑھ پایا یا لکھا ہی ایسے، کوئی عورت جو روزے دار ہو، مسئلہ یہ ہے کوئی عورت جو روزے دار ہو اور وہ ایسی عورت ہو کہ ان کا چھوٹا بچہ ہو جو تھوڑا موڑا کچھ کھاتا ہو، اور یہ خاتون اپنے منہ سے کسی چیز کو چبا کے نرم کر کے پھر بچے کے منہ میں ڈالتی ہوں تاکہ بچہ اس کو آسانی سے کھا لے، تو کیا روزے کی حالت میں اس کی اجازت ہونی چاہیے؟ یہ ہے مسئلہ۔ تو بھائی یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی خاتون روزے دار ہو اور ان کا بچہ ایسا ہو جو چبا کر کھلا کر نرم وغیرہ کر کے کھلاتی ہوں، تو خاتون کو اس بات کی اجازت ہے، کر سکتی ہیں وہ یہ کام، البتہ بچیں، کوشش یہ کریں کہ حلق سے نیچے نہ اترے ورنہ ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں لپسٹک لگانا کیسا ہے؟ مکروہ ہے بھائی، اور اگر یہ حلق سے نیچے چلی گئی، زبان پہ لگ گئی یا چلی گئی حلق سے نیچے، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر سو جائے اور پھر اس پر غسل واجب ہو جائے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ یہ مسئلہ لوگوں نے بہت پوچھا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ روزہ رکھ کر سو گیا، سونے کے بعد اس کو جو ہے حاجت ہو گئی، نائٹ فال ہو گیا، احتلام ہو گیا، غسل واجب ہو گیا، ان شارٹ، لہٰذا اب یہ بات یاد رکھیں کہ ایسے شخص کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ غیر اختیاری عمل ہے، اس کے ہاتھ میں تو یہ بات نہیں ہے، جان بوجھ کے تو اس نے کیا نہیں، تو لہٰذا وہم میں نہ پڑے، اگر کسی شخص کے ساتھ یہ صورت پیش آ جاتی ہے تو اس کا روزہ باقی ہے، روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن یہاں پر ایک کنڈیشن ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اس شخص کو یہ چاہیے جس وقت اس کو یہ احساس ہو کہ مجھ پر غسل واجب ہو گیا، اس وقت سستی اور کاہلی سے پڑا نہ رہے، اپنی بستر پر فوراً بستر چھوڑ دے، اسی وقت کھڑا ہو، بیت الخلا جائے، استنجا کرے، پاک ہو جائے، اور پھر واش روم جا کر کے باقاعدہ جو ہے وہ غسل کر کے واپس آ کے پھر سوئے، یا جو بھی کام کرنا ہے وہ کرے، لیکن اسی حالت میں پڑا نہ رہے، یہ سوچے کہ بھائی اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لاؤ میں آرام سے غسل کر لوں گا، یہ سستی نہ کرے۔ کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ گرمی کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا اور فدیہ دینا کیسا ہے؟ بہت غلط بات ہے، بہت غلط بات ہے۔ گرمی میں سارے مسلمانوں پر گرمی آئی ہے، کوئی ایک بندے پر تو آئی نہیں، لہٰذا یہ سوچنا کہ بھائی فدیہ دے دوں یا بعد میں قضا کر لوں بلا وجہ، جو صحت مند ہے، بیمار نہیں ہے، اس کے لیے اس بات کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ وہ گرمی کو جو ہے ریزن بنا کر کے اس کا جو ہے وہ روزہ چھوڑ دے اور فدیہ دے دے۔ فدیہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، صحت مند آدمی کا فدیہ ہوگا بھی نہیں، بیمار آدمی کے فدیے کی کوئی صورت بن سکتی ہے، جو میں نے شاید کل کی نشست میں بتائی تھی۔ تو گرمی کی وجہ سے روزہ چھوڑنا غلط ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، دعا کریں، انشاءاللہ روزہ پورا ہو جائے گا۔ ہاں بھائی گرمی ہے، اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ گرمی اور سردی دونوں پر قادر ہے۔ کیا سردی کے روزوں کا ثواب کم ملتا ہے؟ نہیں، میں نے تو پڑھا نہیں آج تک ایسا کہ سردی کے روزوں کا ثواب کم ملتا ہے، نہیں، سردی کے روزوں کا ثواب بھی اتنا ہی ہے، روزے کا ثواب ہے، موسم کا ثواب نہیں ہے، روزے کا ثواب ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسا کچھ نہیں ہے، اگر کوئی کہتا ہے تو اس کو کہہ دیں بھائی ایسا کہیں نہیں۔ کوئی شخص روزہ رکھ کر نماز نہ پڑھے تو کیسا ہے؟ بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے۔ دیکھیے، روزہ الگ فرض ہے، نماز الگ فرض ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر نماز نہیں پڑھتا تو ایک فرض اس نے ادا کر لیا، دوسرا فرض اس نے چھوڑ دیا، روزہ بہرحال اس کا ہو گیا، لیکن نماز چھوڑنے کا گناہ اس کی گردن پر ہے، ہاں روزہ ہو جائے گا۔ ایگزام میں حصہ لینے کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا کیسا ہے؟
آج کل اسٹوڈنٹس کے ایگزام چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو کامیابی سے سب کو کامیاب فرمائے، اچھے نمبروں سے سب کی محنت قبول ہو۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ روزے کی وجہ سے، امتحان کی وجہ سے روزہ نہ چھوڑیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مانگیں، اور پھر جو ہے روزہ رکھ کر کے ایگزام دینے جائیں، انشاءاللہ اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ ہاں، ایک شکل یہ بن جاتی ہے کہ گھر سے اسکول بہت زیادہ دور ہے، تھوڑا قریب، تھوڑا بہت دور نہیں، اچھا خاصا دور ہے، اور دھوپ میں سخت گرمی میں جانا آنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے پھر مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ سفر والا معاملہ آ گیا۔ مسافر کے لیے جو شرعی حیثیت ہے نا، وہ 48 میل والا معاملہ، اگر ایسا کوئی میٹر ہے تب تو اس کی اجازت ہو سکتی ہے، لیکن صرف ریزن ہو کہ ایگزام ہی دینا اور ایگزام ہی کی وجہ سے بندہ روزہ چھوڑ دے تو یہ ٹھیک نہیں ہے بھائی۔ دن میں آج کل جو لوگ ہوٹل وغیرہ کھول کر دھڑلے سے ہوٹل چلا رہے ہیں اور کھلا پلا رہے ہیں، یہ کتنا صحیح ہے، کتنا کہ بالکل صحیح نہیں ہے بھائی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم یہ مناظر اپنی گلیوں محلوں میں اب دیکھ رہے ہیں، بلکہ پہلے کا تو حال یہ تھا، اللہ حفاظت فرمائے، پہلے تو معاملات یہ تھے کہ پھر بھی یہ ہوٹل ووٹل والے کھلتے تو ہمارے بچپن میں بھی تھے، لیکن ہم یہ دیکھتے تھے کہ ان کے اندر اتنی آنکھ کی شرم ہوتی تھی کہ یہ پردے گرا لیا کرتے تھے، پردے وغیرہ ڈال دیا کرتے تھے کہ روزے دار جو گزر رہے ہیں ان کو دیکھ کر تکلیف نہ ہو۔ اور اب تو دھڑلے سے سارے کام ہو رہے ہیں۔ بہت سارے مسلمان نوجوان کسی بھی پرچون کی دکان پر رک کر کولڈ ڈرنک کھولیں گے، مازا اور تھمس اپ، اور دھڑلے سے پینا شروع کر دیں گے، ان کو پرواہ ہی نہیں ہے، آس پاس روزے دار ہے، نہ اس بات کی شرم ہے کہ میں مسلمان ہوں، کم سے کم کھلم کھلا تو یہ کام نہ کروں۔ ابھی آپ کل دیکھ لیجئے گا، اب تو ٹائم نکل گیا، اب تو رات کا وقت ہے، دن میں آپ جائیے گا افطاری کا سامان لینے، جتنے فروٹس والے ہیں جو مسلمان پھل بیچ رہے ہیں، سب کے منہ میں گٹکے چل رہے ہوتے ہیں، گٹکے چبا رہے ہوتے ہیں اور پھل بیچ رہے ہوتے ہیں، اور سارے مسلمان ہیں۔ تو پہلے تو آنکھ کی شرم ہوتی تھی، اب آہستہ آہستہ یہ حیا بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے پکڑ لیا تھا ایک ہوٹل والے کو، میں اپنا تھوڑا سا ایکسپیرینس بتاؤں آپ کو، مسلمان ہے، میں پرسنلی جانتا ہوں، سلام دعا ہے، ہمارے پیچھے نماز پڑھتے، میرے پیچھے نماز پڑھتے، اور میں وہاں سے گزر رہا تھا، عام دنوں 11 مہینوں میں تو وہ ہوٹل کھولتے ہی ہیں، کوئی بات نہیں، چلو روزی روٹی ہے، لیکن میں نے دیکھ لیا دوسرے تیسرے روزے کو میرا ادھر سے گزرنا ہو گیا، میں نے دیکھا ہوٹل کھول کے بیٹھے ہوئے، میں نے گاڑی روک لی، اتر گیا، میں گھس گیا ان کے ہوٹل میں اور سلام کر دیا میں نے۔ اب انہوں نے سلام کا جواب تو دیا، میری طرف نہیں دیکھ رہے، ادھر ادھر دیکھ کے باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا اتنی شرم آتی تو ہوٹل کھولتے؟ میں نے سنائی، پھر میں نے اچھی طریقے سے سنائی، میں نے بڑاس نکالی، میں نے حکومت سے صحیح تھے آپ لوگ، 2 سال جو حکومت نے ہوٹل نہیں کھولنے دی نا، ڈنڈا تھا، چلان کٹ جائے گا، پولیس والا آ کے بے عزت کرے گا، اس سے صحیح تھے آپ، اللہ کا خوف نہیں ہے آپ کو۔ اور جتنے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے سارے مسلمان تھے، 2-4 تو اٹھ کے چلے گئے وہاں سے، میں نے کہا چلو کم سے کم اتنی شرم تو باقی ہے کہ اٹھ کے چلے گئے، اللہ حفاظت فرمائے، اتنا برا حال ہے۔ تو اگر کسی کو رمضان کے مہینے میں مسلمان کو ہوٹل کھولے ہوئے دیکھیں، کلاس ضرور لینا ہے اس کی، میں یہ نہیں کہہ رہا ذلیل کریں، گالیاں دیں، بدتمیزی کریں، بد کلامی کریں، لیکن اس کو اچھی خاصی جو ہے نا، اتنا زیادہ اس کو احساس دلا دیں کہ انشاءاللہ تھوڑی بہت جو غیرت ہے نا وہ زندہ ہو جائے۔ بھائی مسلمانوں کا محلہ ہو، مسلمان آدمی ہو، مسلمان آنر ہو، اور مسلمانوں کے محلے میں مسلمان آدمی رمضان کے دنوں میں ہوٹل کھول کے بیٹھ جائے اور کوئی کہنے سننے والا نہ ہو، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ اس امت کی خصوصیت ہے، یاد رکھیے گا۔ لپیٹے ضرور، بدتمیزی نہ کریں، لیکن احساس ضرور دلائیں، میری آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے۔ یہ اگر ہم نے یہاں نہیں روکا نا تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ اور بڑھتی چلی جائیں گی، اول تب بالکل سب کچھ کھلا کھلا ہو رہا ہے، ذرا سا احساس دلانے کی ضرورت ہے۔ اچھا جی، یہ بتا دیجیے کہ روزے کے فدیے کی مقدار کتنی ہے؟ روزے کی فدیے کی مقدار شاید میں بتا چکا ہوں، روزے کے فدیے کی مقدار اتنی ہی ہے جتنی کہ صدقہ فطر کی ہوتی ہے۔ ایک آدمی کا صدقہ فطر 1.25 کلو آٹا، یا اس کی قیمت تقریباً 50-60 روپے بن جاتے ہیں، یہی ایک جو ہے وہ روزے کا فدیہ بھی ہے، ایک روزے کا فدیہ، یاد رکھیے گا، جتنے زیادہ روزے ہوں فدیہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ مشہور ہے کہ نمک سے افطار کرنا سنت ہے، یہ بات درست ہے؟ نہیں، یہ بات درست نہیں ہے، کھجور سے افطار کرنا سنت ہے، کھجور نہ ہو تو پانی سے افطار کر لیجئے، اور اگر بندہ ایسی سچویشن میں کہ کھجور بھی نہیں اور پانی بھی نہیں، حالانکہ پانی تو ایسنشیل آئٹم ہے، کہیں نہ کہیں مل ہی جاتا ہے، لیکن اگر بندہ کوئی ایسی سچویشن میں ہو کہ کھجور بھی نہیں ہے اور پانی بھی نہیں ہے، تو پھر جس سے چاہے جو چیز موجود ہو، میسر ہو، اس سے افطار کر لے، وہاں نمک ہو تو نمک سے کر لے، چینی ہو تو چینی سے کر لے، لیکن یہ بات چلانا کہ روزہ جو ہے وہ نمک سے کرنا سنت ہے افطار، یا روزے کو افطار کرنا کھجور اور پانی کے علاوہ نمک سے سنت ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ جو لوگ اعلانیہ کھا اور پی رہے ہیں ان کا کیا کریں؟ بس میں نے بتا دیا کیا کرنا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے، بڑھیا کر کے ان کو احساس دلانا ہے،
جو ضمیر مر چکا ہے نا اس کو جھنجھوڑ کر کے جگانا ہے، تاکہ تھوڑی سی امت جو ہے نا اتنے برے دور سے جو گزر رہی ہے یہ ہماری انہی بدعمالیوں کی وجہ سے ہے، انہی کی وجہ سے ہم اتنے برے حالات سے گزر رہے ہیں۔ اللہ پاک جو کہا گیا سنا گیا ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک تمام لوگوں کے روزوں کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ اب کل سے باقاعدہ تراویح کے مسائل شروع کیے جائیں گے اور تراویح پر گفتگو ہوگی، ضرورت پڑی تو 2 نہیں تو پھر انشاءاللہ ایک ہی نشست میں تراویح کے مسائل مکمل کر لیں گے۔ اللہ آسانی کا معاملہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔